صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توکل کہتے کسے ہیں کہ توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ اسباب ترک کر دینے کا نام توکل نہیں بلکہ اس اسباب پر اعتماد نہ کیا جائے اس کا نام توکل ہے۔ ہمارے توکل مختلف معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، بھائی توکل کرو توکل کرو توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، مگر حقیقت حال عموماً یہ ہوتی ہے کہ توکل کہنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ توکل کہتے کس کو ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وضاحت جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں اس طرف بھی عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ہے ترجمہ کنز الایمان۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، کہ اللہ عز و جل نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ لی ہے مگر ہر ایک کی مغفرت اپنے ذمہ نہیں لی۔ تو وہ مسلمان کس قدر نادان ہے جو رزق کے لیے تو مارا مارا پھرے مگر مغفرت کی طلب میں دل نہ جلائے۔ اس پر غور کر، جیسے امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں بھی اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جس کے بارے میں آپ کا یہ حسن ظن ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم اس سے رزق میں برکت، محتاجی سے بچت، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، اس طرح کی دعائیں کروانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری دنیاوی اغراض و مقاصد سے ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے؟ مغفرت یہ ایک اتنی اہم نعمت ہے اور اتنی پیاری نعمت ہے کہ جس سے یہ مغفرت کی بھیک مل گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ دنیا میں سب کچھ مل گیا، مرتبت پھنس گئے، قبر میں پھنس گئے، تو یہ دنیا کا سب کچھ ملنا ہمیں کیا کام آئے گا؟ مغفرت کے لیے کون روتا ہے؟ مدینے کی محبت میں کون روتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کون روتا ہے؟ یہاں تو روزگار، غم مال یہ رلا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح توجہ نہیں ہے نا کہ ہمیں یہ اطمینان ہو کہ الحمدللہ عز و جل میں ایک اجتماع میں عاشقان رسول کی صحبت میں آیا، بیٹھا اور دعا ہوئی، ذکر خیر ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا، اور ذکر کی ایک مجلس، ذکر کا ایک اجتماع مجھے نصیب ہوا، اور وہاں پر میں نے دعا کی، رو رو کر اپنی مغفرت کے لیے دعا کی، رو رو کر اپنی مغفرت کے لیے دعا کی، اور پھر اس اطمینان قلب کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت سے مجھ پر کرم ہو گیا۔ ایک اچھی امید، کیونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص رزق کے معاملے کو ضرور بیان کیا ہے کہ رزق کے معاملے میں یہاں پر بڑی توجہ کی حاجت ہوتی ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ پریشان حالی اگر آتی ہے تو اس کی بارگاہ میں تم عرض کر چکے ہو، یا اللہ میں پریشان ہوں، کیا وہ تمہاری پریشانی نہیں جانتا؟ وہ تمہارے دکھ تکلیف نہیں جانتا؟ تمہارے غم دکھ کو نہیں جانتا میرا رب؟ تمہیں کھانے میں کیا ملتا ہے، تمہیں پینے میں کیا ملتا ہے، تمہیں پہننے میں کیا ملتا ہے، تمہاری بیماری کیسی ہے، تمہاری پریشانی کیسی ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، تم پہ کیا آفت، کیا مصیبت، کیا پریشانی، کہ پہاڑ تم پر ٹوٹ رہے، کیا تمہارا رب نہیں جانتا؟ بے شک ہمارا رب سب جانتا ہے، اور ہم نے اپنے رب کے حضور عرض کی، مولا میں تکلیف میں ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے نفس و شیطان نے دبوچ کے رکھا ہوا ہے، حالات و معاملات نے دبوچ کے رکھا ہوا، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب،
غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کس کے در پر کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہو گیا یا رب. عجیب و غریب حالت ہے. ارے تمہیں اگر تنگی ہے، تمہیں اگر تکلیف ہے، روزگار نہیں مل رہا، رزق نہیں مل رہا، رزق کی فراوانی نہیں ہو رہی، تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا. رزق دے گا کون؟ رزق کون دے گا بھائی؟ یہ غیب کا خزانہ کس کے دستے قدرت ہے؟ تم اس کی نافرمانی کر کے رزق کیسے پالو گے؟ اس کو ناراض کر کے رزق کیسے پالو گے؟ رزق تو اس کے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو تم پر کھولے گا. تم اس کے حضور حاضر تو ہو، استغفار تو کرو، معافی تو مانگو، توبہ تو کرو. یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، مجھ پر رزق کی تنگی ہو گئی ہے، کھول دے. وہ کھول دے گا. آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں. کہاں جھوٹ اور بےمانی کے راستے پر چل رہے ہو؟ تمہیں دعوت اسلامی جنت کے راستے پر بلا رہی ہے، استغفار کے راستے پر بلا رہی ہے، توبہ کے راستے پر بلا رہی ہے. آؤ تو صحیح دعوت اسلامی کے پیغام کو لبیک کہہ کے تو دیکھو. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی تو مانگو، نمازیں تو پڑھو. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی، جماعت سے نماز تم چھوڑو، نہ فرمانیاں تم کرو، گانے تم سنو، فلمیں تم دیکھو، داڑیاں تم منڈاؤ، جھوٹ تم بولو، ماں باپ کو تم ستاؤ. رزق کے دروازے بند کرنے کے اتنے اسباب ہم نے خود پر کھولے ہوئے ہیں کہ پھر ہم روتے ہیں کہ جناب میرا رزق کا دروازہ بند ہو گیا. بند ہوا نہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے بند کیا ہے اپنے وہ رزق کا دروازہ. ارے کھولو نا، ہم کو کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کھولو نا رزق کا دروازہ. ارے تمہارے ہاتھ میں آؤ نا، استغفار کی دستک دو، تم پر رزق کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ. آؤ نا، بول تو رہے ہیں، آپ کو سمجھا تو رہے، قرآنی وظیفہ بتا رہے ہیں. کثرت کے ساتھ استغفار کرو. توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ. ہم نے اس کی بارگاہ میں عرض کر دیے نا کہ یا اللہ میری یہ پریشانی، یا اللہ پورا نہیں ہو رہا، یا اللہ دوائی لے شفا نہیں مل رہی، یا اللہ درد نہیں جا رہا، یا اللہ اولاد نہیں. کون اولاد دے سوائے اللہ کے؟ کون رزق دے سوائے اللہ کے؟ کون بخشے سوائے اللہ کے؟ کون سوائے اللہ کے؟ کون حفاظت کرے سوائے اللہ کے؟ کون دکھ درد پریشانی دور کرے سوائے اللہ کے؟ کون؟ میرا رب، میرا رب، بس میرا رب. وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہم پر جس نے بھی رحم کیا اس کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالنے والا وہی ارحم الراحمین ہے، وہی ارحم الراحمین ہے. وہ ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم دیا. وہ ارحم الراحمین ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.